کتاب کے روزوں کے درمیان بنیادی فرق اکلۃ السحر، سحری کا کھانا ہے۔ یعنی ہم لوگ سحری کھاتے ہیں اور سحری کر کے اپنے روزے کی ابتدا کرتے ہیں، جبکہ اہل کتاب سحری نہیں کھایا کرتے، سحری نہیں کرتے تھے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو ہمیں ہر جگہ شریعت کے ہر حکم میں اہل کتاب یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھا کر کے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ سحری کیوں کھانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جب سحری کرتا ہے، گرچہ اس نے رات میں کھانا کھا لیا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گھونٹ ہی صحیح پانی کا، یا یہ کہ 1 یا 3 کھجور کے ٹکڑے ہی صحیح ضرور کر لیا کریں، اس میں برکت ہے۔ برکت اس اعتبار سے کہ ایک انسان صبح سے شام تک جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اسے عبادات بھی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں اس کے لیے بڑا کام آئے گا یہ سارا کھانا پینا، اور یہ سحری اس کے لیے نفع بخش ہوگی، اس لیے سحری کیا کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اگلا مسئلہ ہے کہ سب سے بہتر چیز جس کے ذریعے سے سحری کی جا سکتی ہے وہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، ایک مومن کا سحری کرنا، بہترین سحری کرنا کیا ہے؟ وہ تمر ہے، کھجور ہیں۔ کھجور کے ذریعے سے ایک مومن جو بھی سحری کرتا ہے یہ سب سے بہتر ہے، اس کو اچھا قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہم کھانے پینے میں جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو حلال ہے شریعت نے ہمیں بتائی ہیں سحری میں استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا بھی استعمال کریں تاکہ بہترین سحری پر بھی عمل ہو سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کی بہترین سحری قرار دیا۔ یہ اس وجہ سے بھی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے زمانے میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اتنی اشیاء موجود نہیں تھی اور اتنے وسائل بھی فراہم نہیں تھے کہ اگر گھر میں کھانا نہیں بنا ہے یا کسی وجہ سے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو باہر کسی ہوٹل میں جا کر کے ہم طعام کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں۔ ایسی سہولت اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے دور میں کھانے پینے کی چیزیں اور لوگوں کے پاس مال اور اسی طریقے سے وسائل سحر بہت کم تھے، اس لیے کھجور کو سب سے بہتر سحری قرار دیا۔ میں اس بات کا اندازہ کر رہا ہوں اس وقت جب سحری کے موقع پر گھر میں جب کھانا انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو باہر نکل کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دکانیں اور اتنی ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، تو اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ عز و جل کی اس نعمت پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس موقع پر جہاں جیسی ضرورت، جیسی چاہت دل اور طبیعت جو چاہتی ہیں سحری کرنے کی، وہ ہم جو ہے جا کر کے ہوٹلوں میں کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے واقعات یاد آتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا، یا یہ کہ بعض دفعہ انہیں کھجور بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ہم یاد کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پوچھتے ہیں عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آج تو کھجور بھی نہیں ہے۔ کہا میں نے افطار کر لیا، اللہ اکبر، آج میں نے ایسے ہی افطار کر لیا بغیر کچھ کھائے نیت کے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی اور آپ کی سیرت ہے، اور ہمیں اللہ عز و جل نے جہاں دیکھیں وہاں پر موقع دیا ہے، جہاں سے ہم افطار کرنا چاہے افطار کر لیں، جہاں سے سحری کرنا چاہے سحری کر لیں، تو اللہ کی ان نعمتوں پر شکر گزاری ادا کریں۔ بہت ہی زیادہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا موقع عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، سحری کرنے میں تاخیر سے سحری کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا۔ ایک نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہمارے نبی کی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، اولو العزم پیغمبروں کی نہیں،
تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا یہ شیوا رہا ہے، یعنی یہ ان کی عادت رہی ہے کہ وہ سحری میں تاخیر کرتے. چنانچہ یہ روایت سنن کبریٰ یعنی طبرانی کی صحیح روایت ہے. اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کے اندر بھی روایت موجود ہیں، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کئی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں کئی سندوں کے ساتھ، جو صحیح سند کے ساتھ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ حدیث میرے سامنے موجود ہیں. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ، ہم لوگ انبیاء کی جماعت ہیں. انبیاء کی جماعت کیا کرتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سحری کو تاخیر سے کرتی ہیں. النوخرہ، ہم اپنی سحریوں کو مؤخر کر کے کرتے، اور اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کریں. امرنا ان نعجل افطارنا ونوخر سحورنا ونضع ایماننا على شمائلنا فی الصلاة، اور اپنی نمازوں میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ انبیاء کا شیوا ہے. گویا انبیاء کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں. اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر 2286، اور حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ موجود ہے. معلوم یہ ہوا کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ افضل ہے. اب سوال یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ اب میں نے آج تجربہ کیا، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا کہ اس بار مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ سائرن کی آواز نہیں آ رہی، اور اتفاق سے میں کھانے کے لیے بیٹھا اور سائرن کی آواز آئی 10 منٹ پہلے، 12 منٹ پہلے. تو میں نے کہا یہ تو میرا گمان ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا. میں سوچ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے یہ بدعت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے. اس سال جو ہے آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز بھی آئی. تو مجھے افسوس ہوا اس بات پر کہ یہ قوم نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر کے، اس نبی کی محبت کو محبت سمجھ کر کے نہیں اپناتی، بلکہ مخالفت پر تلی ہوئی. یہ پوری قوم نبی کی مخالفت پر تلی ہوئی ہے، اور وہی کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یا جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے. میں بہت غور کیا اس نتیجے پر میں پہنچا غور کرنے کے بعد کہ آخر کوئی ایسی دلیل ہے یا ایسی قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایسی بات ہے جس سے صرف اشارہ ملتا ہو کہ 10 منٹ 12 منٹ یا آدھے گھنٹے پہلے روک دینا چاہیے؟ کہیں نہیں ملا، مجھے کہیں نہیں ملا. قرآن کی صریح دلیل، حدیث کی صریح دلیل، یا اسی طریقے سے ان دونوں دلائل کا کوئی اشارہ ملا ہو، ایسا کہیں نہیں ملا مجھے. حتیٰ کہ میں یہ نتیجے پر پہنچا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، کل کی حدیث میں یہ بات آئی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں اذان دیتے ہیں، تب سحری کھاؤ. اور کہا یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی جب اذان دے تو کھانا کھانا چھوڑ دو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے تب تک ہمیں کھانا کھانا چاہیے. یہی اس کی تاخیر ہے، یہی اس کا افضل وقت ہے. لہذا جو لوگ بھی جان بوجھ کر کے 10 منٹ پہلے اپنے آپ کے اوپر، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اپنے اوپر روک لینا، 10 منٹ پہلے سحری کرنا چھوڑ دینا، کوئی بھی چیز استعمال نہ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ نبی کی سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے. اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کوئی صریح دلیل بھی نہیں ملی اور کوئی اشارہ بھی نہیں ملا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 10 15 20 منٹ پہلے روک دیا جائے. بلکہ یہ تو ملا کہ طلوع فجر، جس میں ہم فجر کی اذان دیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو سحری کی اذان ہوتی، اس بیچ میں 50 آیتیں پڑھنے کا وقفہ تو ملتا ہے. اتنا ٹائم تو ہے کہ مختصر وقت رہتا تھا، لیکن یہ نہیں ملا کہ 10 15 20 منٹ پہلے روک دیا جائے. ایسا کہیں بھی مجھے ثبوت نہیں ملا. بہرحال اس کے بعد اب ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ روزہ توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے. انسان ہے، مجبور ہے، کبھی کبھی روزہ انسان توڑ دیتا ہے. تو اب روزہ توڑنے کی 2 شکل ہیں. یا تو ایک انسان ہے بیمار ہو گیا،
یا یہ کہ ایمرجنسی میں اس کو سفر کرنا پڑا، تو یہ بھی روزہ توڑنے اور افطار کرنے کی شکل ہے، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ قضا ہے۔ لیکن یہاں پر جو روزہ توڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو آدمی کسی بھی وجہ سے عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، اس کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اب مثال کے طور پر جماع ہم بستری کر لیں، حرام ہے حالت روزہ میں، یا یہ کہ منی کا خروج اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے منی کا خروج وہ جان بوجھ کر دیں، یا اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے کھانا کھا لے، جان بوجھ کر کے قے کر لے، الٹی کر لے، تو یہ سارے جو ہیں روزہ توڑنے کے اعمال ہیں اور طریقے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر ایک غلام آزاد کرنا، اور یہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں، الا یہ کہ ان قیدیوں کو آزاد کرائے جو قیدی سلاخوں کے پیچھے مسلمانوں کی شکل میں موجود ہیں، ان کو آزاد کرانے میں جتنا خرچہ لگتا ہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000، جب ایک روزہ نہیں رکھ سکا بیچارہ تو وہ 5,00,000 10,00,000 کا کہاں وہ قیدی کو آزاد کرائے گا؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے کفارے کے طور پہ؟ اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکا بیچارہ، 2 مہینے کے مسلسل کیسے روزے رکھے گا؟ تو بہت سوچ سمجھ کر کے روزے کو فاسد کرنا چاہیے، ورنہ مشکلات بڑھ جائے گی۔ یا یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی تو کیا کرنا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کتنا پیسہ لگے گا، اور اس کے لیے مسکین کو تلاش کرنا کہاں ملیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو روزہ جو آدمی جان بوجھ کر کے توڑ دیتا ہے اس کے لیے یہی کفارہ ہے۔ اس کے بعد روزہ کب افطار کیا جائے؟ ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم ہے۔ شریعت نے کہا کہ سحری کر کے ہم روزے کی ابتدا کریں، اور افطار کب کرنا ہے؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 187 نمبر 187، أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ رات تک پورا کرو۔ دیکھیں یہاں پر رات کو کب سے تعبیر کیا ہے؟ غروب آفتاب سے۔ معلوم یہ ہوا کہ رات کا آغاز جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے رات اور دن کا جو اعتبار ہوتا ہے، اور اسلامی شریعت کے حساب سے یا اسلامی مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے دن کا آغاز رات کے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، لہذا رات تک پورا کرنے کا حکم ہے، یعنی غروب آفتاب تک ہمیں پورا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی افطاری کو کب تک کرے؟ جب تک کہ عجل الفطر، آپ نے فرمایا قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ یہ بھلائی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے 1-2 منٹ 5 منٹ لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے افطار کرنے میں، تو وہ خیر نہیں ہے، وہ بھلائی میں نہیں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ گرچہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور انسان ہوں، اور میں نے جب 12 گھنٹے 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ انتظار کیا، 2-5 منٹ اور انتظار کر لیتا ہوں، اور پوری طریقے سے یہ واضح ہو جائے کہ سورج اب غروب ہو گیا ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا اعتبار نہیں کرنا ہے۔ اعتبار اس بات کا کرنا ہے کہ سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے، اگر 5:22 منٹ 23 منٹ 24 منٹ 6:24 کا وقت ہے، تو پھر ہمیں اس سے 1 منٹ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ، اذان کی آواز آئی، مغرب کی اذان کی آواز آئی، فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہی اصل ہے اور یہی جلدی کرنا ہے، اور جو بھی مسلمان افطار میں جلدی کرے گا وہ خیر میں ہے، بھلائی میں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی پہلے افطار کرے گا اسے کھانے میں بھی پہلے ملے گا، اور اسی طریقے سے اس کی جو بھوک ہے، اس کی پیاس ہے، وہ بھی مٹے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر کرنے میں بھی اس کو آسانی ہوگی، کیونکہ جو لوگ بعد میں کرتے ہیں افطار، وہ ان کو جو ہے کھانا پینا بھی تاخیر سے ملتا ہے، اور ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رگیں تر ہو گئی، پیاس بجھ گئی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اجر لکھا ہے وہ واجب ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا۔ یہ ہم دعا پڑھتے اس پر ہمارا شکر ادا کرنا یہ بھی لازم آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہیں ان سارے خیر کے کاموں میں ہم پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ غروب آفتاب کے ساتھ، یعنی سورج غروب ہو جائے تبھی ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ افطار میں تاخیر نہیں بلکہ جلدی کرنا چاہیے۔ روزہ افطار کن کن چیزوں کے ذریعے سے کرنا چاہیے انشاءاللہ اگلے درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔